السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھائی بیٹھے ہیں اگر یہ سلام کا جواب دے تو میرا خیال ہے جو گاؤں میں سوئے ہوئے ہیں وہ بھی بیدار ہو جائیں۔ بھائیوں، یہ مسلک کے اہل حدیث کے شہینوں کا اور علامہ احسان اللہ ظہیر کے جانشینوں کا پروگرام ہے، تو اس لیے اپنی آواز کو بلند کر کے سلام کا جواب دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، داعیا الی اللہ باذنہ والسراج منیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یقیناً ہر قسم کی الحمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو داتائے مشکل کشا ہے، وہ اللہ حاجت روا ہے، وہ جسے چاہے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ حضرات، درود و سلام کائنات کے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، آج کا یہ عظیم و شان پروگرام میرے چاچو جان محترم جناب میاں طارق صاحب جو آپ کے سامنے اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، دعا کیجئے اللہ ان کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا قیامت تک ان نوجوانوں کے سر پہ رکھے، اور محترم جناب قاری زبیر صاحب، میاں محمود صاحب اور دیگر کارکنان اہل حدیث یوتھ فور 30 چاک کے۔ تو محترم بھائیوں، مجھے مختصر ٹائم ملا ہے، میرے ذمہ جو موضوع لگایا تھا بھائیوں نے وہ دو چیزیں ہیں، دعوت و جہاد۔ ایک دعوت اور دوسری جہاد۔ کہ دعوت آج دنیا کے اندر کئی بات کرتے ہیں کہ بھائی اسلام دعوت سے پھیلا ہے، جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے جہاد سے پھیلا ہے، دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات، دعوت میں مشکلات ہے۔ جب دعوت کے لیے داعی نکلتا ہے، اللہ کے دین کے لیے داعی کا حکم ہوتا ہے، داعی نکلتا ہے، اس کو پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کم آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، بھوکا رہنا پڑتا ہے، دن جیلوں میں گزارنے پڑتے ہیں۔ ہاں، میرا مسلک کا شعر عبدالرؤف یزدانی ابھی اللہ کے دین کے لیے دعوت دیتا ہوا میاں چند کی جیل میں ہے۔ ہاں، میں تمہیں بتلانے آیا ہوں، 30 چک کی اس گلی میں، اس بازار میں، سرزمین جلا والا کی اس زمین میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں، یہ دعوت دینے آیا ہوں۔ علامہ شہید کا روحانی بیٹا، یزدانی شہید کا یہ روحانی بیٹا آج کو یہ دعوت دینے آیا ہے۔ اور دعوت بھی ایسا کام ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے، اگر دعوت نہ ہو تو دین اسلام پھیلے گا؟ اور بولو، دین اسلام پھیلے گا؟ اگر جہاد نہ ہو تو اسلام کا پرچم لہرائے گا؟ جہاد کے لیے تو ایسے خاموش رہتے جیسے مودی بیٹھا ہوا یہاں۔ اور بھائی، جہاد بھی نبی کی سنت ہے، جہاد بھی امت مسلمہ پہ فرض ہے۔ جہاد اللہ کی قسم رب نے حکم دیا ہے، یا ایھا النبی لجہاد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ یہ عابد اللہ ظہیر اپنی بات نہیں کرتا، کسی کتاب کی بات نہیں کرتا، یا حافظ قرآن بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ اور بھائی، اللہ
حکم دیا ہے، اے نبی اٹھئے، کھڑے ہوئیے، میدان میں کھڑے ہوئیے، مقتل میں جائیے، تلوار اٹھائیے۔ اللہ کن کے خلاف؟ کہا کفار کے خلاف، یہودی کے خلاف، منافقین کے خلاف، جو دین کا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، ان کے خلاف کھڑے ہوئیے، جہاد کیجئے۔ اور آج جہاد کو ایسے سمجھتے ہیں، قتال کو ایسے سمجھتے ہیں، سٹیج پہ نام لینے والے جہاد وہ علماء کو ایسے بغض کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ جہادی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ اور بھائی اگر جہاد نام لینے کا جرم ہے تو اللہ کی قسم ہے، کائنات کی اس زمین روح پہ، پاکستان کی ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر نگر میں، ہر تحصیل میں انشاءاللہ جہاد کا نام لیں گے انشاءاللہ۔ لوگ وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتلاؤ، لوگ۔ اور محترم بھائیوں، ایک دو باتیں اور کر کے دعوت اللہ کے لیے میرے پیغمبر نے، بھائی ساؤنڈ والے آواز تو کھولی یار، دعوت اللہ کے لیے میرے پیغمبر میدان کے اندر نکلنے لگے ہیں، دعوت دینے کے لیے نکلنے لگے ہیں۔ میرے پیغمبر کو حکم ہوا ہے میدان میں نکلیے، دعوت کے لیے نکلیے۔ او بھائی جب جہاد کے میدان میں تکلیف ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، اپنوں کی مخالفتیں بھی ہے، غیروں کی مخالفتیں بھی ہے، اسی طرح میدان دعوت کے میدان میں اپنوں کی مخالفتیں ہے، بگانوں کی مخالفتیں ہے، تکلیفیں ہے، مصیبتیں ہے، پریشانی ہے۔ ہاں میرے پیغمبر میدان میں نکلنے لگے ہیں، دعوت کا ناکام کرنے لگے ہیں۔ میرے پیغمبر کو حکم ہوا ہے، اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت کا کام سب سے پہلے کہاں سے شروع کرے؟ اپنے گھر سے۔ ہم باہر تو دعوت دیتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، لیکن ملک پاکستان کے اندر علماء کا مخالف، علماء کو گالی دینے پہ تلا، حافظ قرآن دوسرے حافظ قرآن کو منبر رسول پہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ہمارے اندر دعوت کی کمی ہے، اسلام کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے۔ ہاں میرے پیغمبر دعوت دینے کے لیے میدان میں نکلے ہیں، میرے پیغمبر کو صفا پہاڑی پہ چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں مکہ والا کو آواز دی ہے، سب دوڑتے آ رہے ہیں، دوپنے بھی آ رہے ہیں، بیگانے بھی آ رہے ہیں، دشمن بھی آ رہے ہیں، عزیز و قارب بھی آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں جب سارے جمع ہو گئے، میرے پیغمبر نے پھر دعوت کیا دی ہے، اور 30 چک کے اندر آنے والوں اور سن لو اللہ کی قسم، ایسی دعوت دی ہے جس دعوت کو سن کر، جس کلمات کو سن کر کافر مرتا ہے، یہودی مرتا ہے، عیسائی مرتا ہے، بے ایمان مشرک مرتا ہے۔ میرے پیغمبر نے کیا دعوت دی؟ قولوا لا الہ، اور پڑھو قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور جب میرے پیغمبر نے یہ دعوت دی ہے، پریشانی آئی، کسی نے کہا اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، کسی نے کیا کہا، کسی نے گالی دی، میرے پیغمبر پھر خاموش رہے ہیں۔ ہائے یہ تکلیفیں آئی ہے، یہ مصیبتیں آئی ہے، یہ پریشانیاں آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی جہاد کی بات کرتا ہوں، قتال کی بات کرتا ہوں، میدان مقتل کو سجانے کی بات کرتا ہوں۔ ہاں میرے پیغمبر کے صحابہ نے میدان جہاد کو سجایا، میرے پیغمبر کے صحابہ نے قتال کو سجایا، اپنے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیے، اپنے جسم پہ نیزوں کے نشان لے لیے، تلوار کے نشان لے لیے، پر جہاد کو چھوڑا۔ محترم سمان گنی حافظہ اللہ تعالیٰ آ گئے تو ایک دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات جہاد حافظ محمد سعید میدان میں نکلا ہے، اس کے کارکنان نکلے ہیں۔ حافظ محمد سعید کو کہتے ہیں دہشت گرد ہے۔ اب آئی
پاکستان میں کتنے نامور علماء ہیں، کسی کو آج تک کسی نے کہا، امریکہ نے کہا یہ دہشت گرد ہے، اور کسی یہودی نے کہا یہ دہشت گرد ہے، کسی عیسائی نے کہا یہ دہشت گرد ہے، نہیں کہا۔ حافظ سعید کو کیوں کہتے ہیں؟ آج حافظ سعید کا یہ روحانی بیٹا تمہیں بتلا کے جائے گا، آج یہاں پہ سمجھا کے جائے گا جہاد ہوتا کیوں ہے، جہاد کرتے کیوں ہے، حافظ سعید میدان مقتل میں کیوں ہے، حافظ سعید کے بیٹے میدان مقتل میں کیوں لڑ رہے ہیں، کلیشن کیوں اٹھائی ہے، تلوار کیوں اٹھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حافظ سعید میدان مقتل میں اس لیے ہے، کشمیر کی وادی میں دیکھو اللہ کی قسم مسلمانوں کی ماں بہنوں کے ساتھ کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے۔ برما کے مسلمانوں کو دیکھو، فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو، چچنیا کے مسلمانوں کو دیکھو، بوسنیا کے مسلمانوں کو دیکھو، اور دیکھنا ہے سائیوال کا واقعہ دیکھو، اگر دیکھنا ہے لاما شہید کو جب شہید کیا گیا وہ واقعہ دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جہاد کیوں ہوتا ہے، تمہیں علم ہو جائے گا کہ لاما شہید کے ان لفظوں کو یاد کر کے اہل حدیث یوتھ فوج کا ہر وہ جوان میدان مقتل میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور تیار ہو گئے۔ علامہ شہید کے مجھے الفاظ یاد آ گئے، یہ الفاظ ادا کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے قائد علامہ احسان علی ظہیر بیان کر رہے ہیں، بارش کی چند بوندی آئی، لوگ بھاگنا شروع کر دیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے۔ میرے قائد الفاظ کیا کہے تھے؟ جو پانی کے قطرات سے گھبراتا ہے وہ چلا جائے۔ ہمیں ان نوجوانوں کی ضرورت ہے جو نبی کی عزت کے لیے، حرمت رسول کے لیے سینوں پہ گولیاں کھانے والے ہو، سینوں پہ گولیاں کھانے والے ہو۔ وہ حافظ سعید بھی اسی لیے میدان میں اترا ہے، نبی کی عزت کے لیے، نبی کی حرمت کے لیے، عظمت قرآن کے لیے، مظلوم مسلمانوں کی عزت کے لیے میدان میں نکلا ہے، جہاد کے لیے نکلا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہمیں بھی عظمت قرآن کے لیے، حرمت رسول کے لیے میدانوں میں کھڑے ہونا پڑا، کھڑے ہوگے۔ لگتا ارادہ نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں کرتے، اور کرتے ہو قرآن سے محبت؟ ہاتھ بلند کرے دایاں ہاتھ بلند، اور قرآن سے محبت کرتے ہو؟ قرآن کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو، اور نبی کی حرمت کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو، اور غزوہ ہند کے لیے تیار ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا، بوٹا رزق دا اجے جندہ ہریا ہو